ندیم مغل کی بھیجی گئی کہانی ایک ایسے وقت کی یاد ہے جب سردی کا موسم ہر شام کو گہرا اور تنہائی کی چادر میں لپیٹ دیتا تھا۔ ان دنوں وہ خود 8 سال کے تھے، 5 بہن بھائیوں میں چوتھے نمبر پر۔ ان سب کا سہارا اور بڑا بھائی خرم صرف 16 برس کی عمر میں باپ کا کردار نبھانے لگا تھا۔ ان کے والد ایک حادثے میں اچانک چل بسے تھے اور وہ صدمہ، وہ خلا خرم نے خاموشی سے اپنے اندر سمیٹ لیا تھا۔ صبح کا وقت خرم بھائی کے لیے مزدوری کے لیے ہوتا تھا، کسی فیکٹری، کسی تعمیراتی جگہ یا کبھی کبھی چوک پر کھڑے ہو کر روزی کا انتظار۔ شام ہوتے ہی ان کا دوسرا روپ نمودار ہوتا، ٹکوں کی ریڑھی والا خرم، لکڑی کی چھوٹی سی ریڑھی جس پر دہکتے کوئلوں کی خوشبو، سرخ مرچ، لیموں اور دھوئیں کی مہک لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی۔ یہ ریڑھی گلی کے نکڑ پر نہیں بلکہ ایک تھوڑا سا ہٹ کر بازار سے دور جگہ پر لگتی، جہاں سامنے سے سڑک گزرتی تھی اور لوگ آتے جاتے رک کر تکے کھایا کرتے۔ کچھ گاڑیاں روک کر، کچھ راہگیر یوں ہی چلتے چلتے خرم کے تکوں کا ذائقہ ان کے دن بھر کی تھکن اتار دیتا۔ ندیم بھائی کے مطابق یہ انہی دنوں کی ایک رات ہے جب ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ دسمبر کی شدید سردی تھی، گہرا ہر چیز کو سفید چادر میں چھپا چکا تھا، دھند ایسی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا۔ خرم بھائی نے ریڑھی لگا رکھی تھی، دھواں اٹھ رہا تھا، کوئلے دہک رہے تھے اور مرغی کے تکے سرخ ہو کر رس چھوڑ رہے تھے۔ چند گاہک آ چکے تھے، کچھ انتظار میں کھڑے تھے۔ خرم حسب معمول تندہی سے کام میں مصروف تھے کہ اچانک ایک لڑکی ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں لگتی تھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، لباس مکمل لیکن کچھ ایسا کہ جیسا پرانا زمانہ ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے تکے چاہیے۔ خرم نے بغیر کچھ کہے پلیٹ بنا کر دے دی۔ لڑکی نے وہ تکے ایسے کھائے جیسے برسوں سے بھوکی ہو، جیسے صرف وہی لمحہ زندگی کا آخری موقع ہو، اور جیسے ہی پیٹ بھر گیا وہ خاموشی سے واپس مڑی اور چل دی۔ خرم بھائی اس وقت باقی گاہکوں میں مصروف تھے، لیکن ایک دم انہیں خیال آیا کہ اس لڑکی نے تو پیسے دیے ہی نہیں۔ انہوں نے آواز دی، او بہن سنو، پیسے تو دو، لیکن وہ جا چکی تھی۔ جلدی سے انہوں نے ارد گرد نظر دوڑائی اور پاس کھڑے گاہکوں سے پوچھا، کیا آپ نے ایک لڑکی کو جاتے دیکھا؟ سب نے انکار کر دیا۔ کون سی لڑکی؟ ہم نے تو کوئی نہیں دیکھی۔ خرم کو اپنی آنکھوں پر شک ہونے لگا، لیکن پھر انہیں سڑک کے کنارے ایک ہلکی سی پرچھائی سی ہلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ بھاگے، شاید وہی ہو۔ ان کے ذہن میں ایک ہی بات تھی، یہ ان کا پیشہ ہے، اسے ایک پلیٹ کے پیسے بھی اہم ہیں، کیونکہ انہی سے ان کے بہن بھائیوں کی شام کا کھانا جڑا ہے۔ وہ پرچھائی کے پیچھے دوڑے لیکن وہ اچانک سے دھند میں غائب ہو گئی۔ خرم ٹھٹک گئے، ایک لمحے کے لیے انہیں اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ ہوا میں نمی تھی، سردی تھی اور اب خوف بھی شامل ہو چکا تھا۔ انہوں نے کچھ دیر وہیں کھڑے ہو کر دوبارہ نظر دوڑائی، آوازیں دی لیکن وہ لڑکی کہیں نہیں ملی، جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ واپس آئے تو ریڑھی ٹھنڈی ہو چکی تھی، باقی گاہک جا چکے تھے۔ ہاتھوں میں کوئلے کی گرمی اب بے معنی لگ رہی تھی، دل میں بے چینی، ذہن میں الجھن، اور آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا چہرہ، سفید سا، سنجیدہ سا، اور آنکھیں جیسے اندر تک جھانک لیں۔ ندیم بھائی لکھتے ہیں کہ وہ رات خرم بھائی نے بے چینی میں گزاری، گھر آ کر بھی کچھ نہیں بولے، چپ چاپ چارپائی پر لیٹ گئے۔ سب نے پوچھا کیا ہوا، کچھ نہیں بولے۔ اگلی صبح پھر مزدوری پر نکل گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن ندیم کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں کچھ اور شامل ہو چکا تھا، جیسے کوئی سوال ہو جو وہ خود سے بھی پوچھنے سے ڈر رہے ہوں۔ وہ سرد رات، وہ پراسرار لڑکی، وہ تکے، سب کچھ جیسے خواب کی طرح لگتا ہے، لیکن ندیم بھائی کی باتوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ خرم بھائی کے لیے وہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو اب ان کی زندگی کو بدلنے جا رہا تھا، کچھ ایسا جو اس کہانی کو صرف بھوک اور مجبوری سے نکال کر کسی اور بہت ہی انوکھے رخ پر لے جائے گا۔ کیا اگلی رات وہ لڑکی دوبارہ آئے گی؟ کیا وہ صرف ایک گمراہ راہگیر تھی یا کوئی اور مخلوق؟ یہ راز اب کہانی کے اگلے حصے میں کھلے گا۔ اس کے بعد کی رات خرم بھائی وقت سے پہلے اپنی ریڑھی کے ساتھ اسی جگہ پہنچ گئے۔ ان کے دل میں ایک عجیب سی کھچاؤ، ایک بے نام سا انتظار بیٹھ گیا تھا۔ نہ وہ اس لڑکی کو جانتے تھے، نہ اس کا کوئی نام یا مقام، لیکن پچھلی رات اس کی موجودگی نے جیسے خرم کی زندگی کی روٹین میں درار ڈال دی تھی۔ دھند ویسے ہی تھی،
سردی کا زور کچھ اور بڑھ چکا تھا اور ہوا میں وہی خاموشی جو پچھلی رات خرم نے محسوس کی تھی۔ کوئلے دہک رہے تھے، مسالے تیار تھے، تکے سیخوں میں پروئے جا رہے تھے، لیکن خرم کی نظر بار بار سڑک کی طرف جاتی رہی، جیسے کوئی آنے والا ہو جسے دل پہلے ہی پہچان چکا ہو۔ کچھ دیر بعد چند گاہک آئے، تکے لیے، شکریہ ادا کیا، پیسے دیے اور چلے گئے۔ خرم ان سب سے روایتی خوش اخلاقی سے پیش آئے، مگر دھیان اب بھی بٹا ہوا تھا، پھر عین ویسے ہی جیسے پچھلی رات وہی لڑکی دھند سے نکلتی ہوئی ان کے قریب آن کھڑی ہوئی۔ اس بار اس کے چہرے پر معمولی سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں وہی خالی پن، جیسے صدیوں سے کچھ تلاش کر رہی ہو۔ تکے دینا، اس نے پھر آہستہ سے کہا۔ خرم نے ہاتھ روک کر اس بار پیسوں کا مطالبہ کیا۔ کل پیسے نہیں دیے تم نے، اب پہلے پیسے دو۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر نرمی سے بولی، مل جائیں گے۔ خرم نے اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھا، نہ وہ سانس لیتی دکھتی، نہ پلک جھپکتی، دھند جیسے اس کے ارد گرد تھم گئی تھی۔ پھر بھی انہوں نے تکے تیار کیے، پلیٹ میں رکھے اور اس کے آگے کر دیے۔ وہ زمین پر بیٹھ کر کھانے لگی جیسے اسے کسی رسم کی تکمیل کرنی ہو۔ خرم دیکھتے رہے اور پھر ایک دم ان کی نظر ایک تفصیل پر ٹک گئی۔ اس لڑکی کا سایہ نہیں تھا۔ وہ ساکت ہو گئے، دھند، سردی، دھواں، سب کچھ جیسے دھندلا سا گیا ہو، اور ایک لمحے کے لیے ان کا دل زور سے دھڑکا۔ انہوں نے دیکھا جیسے وہ لڑکی چلتے وقت زمین پر قدم نہیں رکھ رہی، بس ہلکے ہلکے تیر رہی ہے، لیکن پھر فوراً ہی وہ احساس کہیں پیچھے دھکیل دیا، جیسے دل نے خوف کو خود ہی دبا لیا ہو۔ کھا چکنے کے بعد وہ لڑکی پھر سے پیسے دیے بغیر پلٹی اور جانے لگی۔ اس بار خرم نے اسے نہیں روکا، نہ آواز دی، نہ پیسے مانگے، صرف نظریں اس کے پیچھے کرتے رہے، جب تک وہ پھر سے دھند میں گم نہ ہو گئی۔ جب آخری سایہ بھی آنکھوں سے غائب ہوا تو خرم نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، جو سردی سے کپکپا رہے تھے۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہے تھے، لیکن اندر کچھ بدل چکا تھا۔ گھر واپس آئے تو سب سو چکے تھے۔ خرم نے چپ چاپ اپنا بستر سنبھالا اور لیٹ گئے، لیکن نیند کوسوں دور تھی۔ آنکھیں بند کرنے پر بھی وہی چہرہ، وہی خاموشی، وہی بے سایہ وجود ذہن میں منڈلاتا رہا۔ انہوں نے دل میں عہد کر لیا کہ اگر وہ لڑکی دوبارہ آئی تو وہ صرف تماشائی نہیں رہیں گے، اس بار کچھ جان کر رہیں گے۔ اگلی شام وہ پھر اسی جگہ موجود تھے اور ان کے دل میں بے چینی بھی کچھ زیادہ تھی۔ جب تک وہ لڑکی نہیں آئی، ان کی نظریں بار بار سڑک کے اس موڑ کی طرف جاتی رہیں، اور تب بالکل ویسے ہی وہ ایک بار پھر نمودار ہوئی، چپ چاپ آئی جیسے زمین سے ابھری ہو اور خرم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تکے دینا، اس بار خرم نے کہا، پہلے بتاؤ تم ہو کون؟ لڑکی نے نظریں جھکائیں اور آہستگی سے بولی، میں صرف گوشت کھاتی ہوں۔ اس کے لہجے میں نہ ضد تھی، نہ غرور، بس ایک خالی پن، جیسے بہت کچھ کھو چکی ہو۔ خرم نے وہ جملہ سنا اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ آنکھیں سرمئی تھیں، لیکن ان میں کچھ ایسا تھا جو انسانوں میں نہیں ہوتا، ایک وحشت، ایک گہری کہانی، ایک ایسی بھوک جو صرف پیٹ کی نہیں تھی۔ خرم نے تکے دے دیے اور بغیر کچھ کہے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئی اور خرم کھڑے اسے دیکھتے رہے۔ اس بار ان کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی مانوسیت بھی تھی، جیسے وہ لڑکی اب اجنبی نہ رہی ہو، جیسے خرم کے دل نے اس کی موجودگی کو قبول کر لیا ہو۔ یہی لمحہ تھا جہاں ایک انسان، ایک مخلوق اور ایک اندیکھی کہانی کا رشتہ بننے لگا تھا، جس کا اگلا صفحہ ابھی کھلنا باقی تھا۔ اگلی چند شامیں بھی ویسی ہی گزری۔ خرم بھائی اب جیسے خاموش عادت میں ڈھل گئے تھے، ریڑھی لگاتے، کوئلے دہکاتے، مسالہ لگاتے، لیکن دل کہیں اور رہتا۔ اور جیسے جیسے سورج غروب ہوتا ان کی آنکھیں اسی ایک چہرے کو تلاش کرتی رہتی۔ وہ لڑکی اب روز آتی تھی، تکے کھاتی، خاموشی سے جاتی، نہ کچھ پوچھتی نہ بتاتی۔ خرم نے اب پیسوں کا تذکرہ چھوڑ دیا تھا، جیسے وہ بھول ہی چکے ہوں کہ وہ کوئی کاروبار کر رہے ہیں۔ باقی گاہک آتے جاتے، لیکن خرم کے لیے اب صرف ایک گاہک اہم رہ گیا تھا، جو انسان کم راز زیادہ لگتی تھی۔ ایک رات خرم نے محسوس کیا کہ وہ لڑکی کچھ بدلی بدلی سی ہے۔ اس کی حرکات سست تھیں، چہرہ اور بھی زرد، جیسے روشنی اس سے دور ہو گئی ہو۔ اس نے وہی کہا، تکے دینا، اور خرم نے بنا کوئی سوال کیے اسے کھانے دیے۔ وہ بیٹھ گئی، لیکن اس بار کچھ اور تھا، جیسے وہ موجود ہو کر بھی موجود نہ ہو۔ وہ ایک ایک نوالہ ایسے چبا رہی تھی جیسے کوئی رسم ادا کر رہی ہو۔ خرم نے ہمت کر کے پوچھا، تم
ہر رات آتی ہو، کچھ تو بتاؤ تم کون ہو؟ وہ لڑکی ایک لمحہ خاموش رہی، پھر بولی، کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو وقت آنے پر خود جواب دے دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے چل دی۔ خرم نے اسے جاتے دیکھا اور اس بار دل میں کچھ مختلف ابھرا، ایک خلش، ایک بے چینی کہ وہ ہر رات آتی ہے، کھاتی ہے اور خالی لفظوں کی طرح واپس چلی جاتی ہے۔ اگلی رات وہ پھر آئی اور اس بار خرم تیار تھے۔ جیسے اس نے کھایا اور پلٹنے لگی، خرم فوراً اپنی ریڑھی بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ لڑکی دھند میں دھیرے دھیرے چل رہی تھی، اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، لیکن رفتار معمولی سی تھی۔ خرم نے فاصلے سے اس کا پیچھا جاری رکھا۔ سڑک ختم ہوئی، گلیاں ختم ہوئیں اور اب وہ آبادی سے باہر نکل چکی تھی۔ وہاں ایک پرانی مسجد تھی جسے علاقے کے لوگ جناتی مسجد کہتے تھے۔ برسوں پرانی، چھت ادھوری، دیواروں پر سیلن اور اندر ویرانی کا بسیرا۔ کوئی ادھر بھٹکتا نہیں تھا، نہ دن کو نہ رات کو۔ خرم کے قدم رک گئے، دل دھڑکنے لگا، لیکن جس ضد سے وہ وہاں تک آئے تھے وہی ضد انہیں آگے لے گئی۔ لڑکی مسجد کے پچھلے حصے کی طرف مڑ گئی۔ خرم نے اسے جاتے دیکھا، پھر جلدی سے پیچھے کی طرف لپکے، لیکن وہاں پہنچتے ہی ان کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہ لڑکی کہیں نہیں تھی، خاموشی گہری تھی۔ مسجد کی دیواروں سے سرسراہٹ کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی سایہ وہاں سے گزر کر جا چکا ہو۔ خرم نے کئی بار آوازیں دی، او لڑکی سنو، کہاں گئی ہو؟ لیکن جواب ندار، نہ قدموں کی چاپ، نہ سانسوں کی سرگوشی، بس سرد ہوا اور اس کے ساتھ ایک اندیکھے خوف کی لپیٹ۔ کچھ لمحے خرم وہیں کھڑے رہے، پھر وہ مسجد کے پچھلے صحن میں گئے جہاں جھاڑیاں اور خشک پتوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ وہاں بھی کچھ نہیں ملا، وہ جیسے کسی ایسے وجود کے پیچھے بھاگ رہے تھے جو ہر بار دھند میں تحلیل ہو جاتا تھا۔ واپس آتے وقت خرم خاموش تھے۔ گھر پہنچے تو چپ چاپ بستر پر لیٹ گئے، نیند نہیں آئی۔ صبح ہوتے ہی وہ دوبارہ اسی مسجد کے پیچھے گئے، دن کے اجالے میں ہر جگہ چھان ماری، لیکن کوئی نشان نہ ملا، نہ قدموں کا، نہ کسی موجودگی کا۔ اگلی رات وہ لڑکی پھر آئی۔ خرم نے اس بار سخت لہجے میں پوچھا، تم کل کہاں چلی گئی تھی؟ میں تمہیں ڈھونڈتا رہا، مسجد تک گیا، تم وہاں گئی بھی لیکن پھر غائب ہو گئی۔ لڑکی نے ایک لمحہ خرم کو دیکھا، پھر آہستہ سے مسکرائی، تم ڈر نہیں گئے؟ خرم نے سر ہلایا، ڈر لگا، لیکن تم سے سچ جاننا اب اس سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ لڑکی نے خالی پلیٹ سامنے رکھی، آنکھیں جھکائیں اور کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، میں کل وہاں تھی، تم دیکھ نہیں پائے۔ خرم نے ہچکچا کر پوچھا، تم انسان ہو؟ اس بار وہ بولی نہیں، بس اپنی آنکھوں سے خرم کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں وحشت تھی، درد تھا اور کوئی ایسا راز جو صدیوں پرانا لگتا تھا۔ وہ اٹھی، جانے لگی، لیکن جاتے ہوئے رک کر بولی، اگر تم جان جاؤ گے تو شاید میرے تکے بند ہو جائیں گے، تمہیں میری حقیقت برداشت نہیں ہوگی۔ خرم وہیں کھڑے رہ گئے۔ ان کے ذہن میں اب صرف ایک خیال تھا، یہ جو بھی ہے انسان نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر وہ ہر رات کیوں آتی ہے؟ اگلے دن خرم بھائی وقت سے پہلے نکلے۔ وہ جان چکے تھے اب یہ معمولی بات نہیں رہی۔ وہ روز روز آنے والی خاموش لڑکی، اس کا مسجد کے پیچھے غائب ہو جانا، اس کا سائے کے بغیر چلنا، اور وہ آنکھیں جن میں صدیوں کی تھکن اور بھوک چھپی تھی، سب کچھ اب انہیں کسی اور ہی دنیا کی طرف لے جا رہا تھا۔ لیکن اب وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ ان کے اندر کسی غیر مرئی طاقت نے ہمت بھر دی تھی۔ وہ نہ صرف اس لڑکی کی حقیقت جاننا چاہتے تھے بلکہ اس سے جڑے راز کو بھی۔ اس رات دھند کچھ اور گہری تھی۔ خرم بھائی نے ریڑھی لگائی، کوئلے دہکائے، تکے تیار کیے، لیکن نظر مسلسل اسی سمت تھی جہاں سے وہ آتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ معمول کے مطابق نمودار ہوئی۔ اس کے قدم زمین پر نہیں پڑتے تھے اور اس کے آنے سے پہلے ایک عجیب سی ٹھنڈک ارد گرد پھیل جاتی تھی، جیسے ہوا خود رک کر اس کے گزرنے کا راستہ بنا رہی ہو۔ وہ سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ تکے دینا۔ خرم نے اس بار خاموشی سے تکے دیے، لیکن اس کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ وہ پھر زمین پر بیٹھ گئی، تکے کھانے لگی، لیکن خرم نے دیکھا کہ اس بار وہ جیسے کسی اضطراب میں ہے۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ اٹھی اور جانے لگی۔ خرم نے پیچھے سے آواز دی، رکو، آج تم جاؤ گی نہیں، آج مجھے سب کچھ جاننا ہے۔ لڑکی رکی، آہستہ سے پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو خرم کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا، لیکن وہ جمے رہے۔ لڑکی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ بولی،
اگر سب کچھ جانا تو شاید دوبارہ کچھ نہ دے پاؤں۔ خرم نے کہا پھر بھی جاننا ضروری ہے۔ لڑکی نے گہری سانس لی اور پہلی بار اس کی آواز میں لرزش تھی۔ میں ہر روز یہاں آتی ہوں کیونکہ تمہارے تکوں کی خوشبو مجھے روکتی ہے۔ یہ خوشبو مجھے میری بھوک سے نکالتی ہے۔ میں بھوکی نہیں رہ سکتی، میں صرف گوشت کھاتی ہوں۔ خرم نے دھڑکتے دل سے پوچھا، تم انسان نہیں ہو، ہے نا؟ لڑکی نے نظریں چرا لیں اور آہستہ سے سر ہلایا۔ میں جن زادی ہوں، میرا نام نورین ہے۔ یہ سنتے ہی خرم کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی، زبان خشک ہونے لگی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن وہ رکنے والا نہیں تھا۔ کل رات جب میں تمہارے پیچھے مسجد گیا تو تم وہاں جا کر غائب ہو گئی تھی۔ وہ مسجد، کیا وہ تمہاری جگہ ہے؟ نورین نے نظریں جھکائی رکھی۔ وہ مسجد انسانوں کے لیے نہیں رہی۔ پہلے وہاں جنات نماز پڑھتے تھے، اب صرف وہی جا سکتے ہیں جو انسانوں سے نہیں۔ خرم کچھ دیر خاموش رہے، پھر پوچھا، تم ہر روز یہاں کیوں آتی ہو؟ صرف بھوک کی وجہ سے؟ نورین نے آنکھیں اٹھا کر خرم کو دیکھا۔ شروع میں صرف بھوک تھی، لیکن اب تم سے ایک عجیب سی مانوسیت ہونے لگی ہے۔ تم وہ پہلے انسان ہو جس نے مجھے دیکھ کر بھاگا نہیں، سوال نہیں کیے، روکا، کھانے دیا، پیسے نہیں مانگے۔ مجھے تم سے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جو برسوں میں کسی انسان سے نہیں ہوا۔ خرم کے دل میں جیسے کچھ دھڑکنا بند کر گیا۔ وہ خاموش کھڑے رہے، آنکھیں اس کے چہرے پر تھیں، جہاں نہ خوف تھا نہ چالاکی، صرف ایک تھکن اور ایک سچائی تھی۔ نورین نے آہستہ کہا، میں ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی، میں بھی کبھی آزاد تھی اپنی دنیا میں، لیکن پھر میں نے ایک انسان سے محبت کر لی، اپنی دنیا کے قانون توڑ دیے، اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن اس انسان نے مجھے چھوڑ دیا۔ میرے لیے محبت سزا بن گئی، مجھے میری دنیا سے نکال دیا گیا۔ اب میں بھٹکتی ہوں، جہاں گوشت کی خوشبو ہوتی ہے وہاں کھینچ لی جاتی ہوں، اور تمہارے تکے کی خوشبو مجھے روک لیتی ہے۔ خرم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ کے لگائے مسالے، دہکتے کوئلے اور گوشت کی مہک کسی کو اس طرح باندھ سکتی ہے۔ نورین آہستہ سے مڑی، چلنے لگی، لیکن پھر رک گئی۔ میں روز آؤں گی جب تک تم مجھے روکو گے نہیں، لیکن یاد رکھنا میں انسان نہیں ہوں۔ اگر دل لگ گیا تو شاید تمہیں بھی اس مسجد کے پچھلے صحن میں رہنا پڑے۔ خرم نے کچھ نہیں کہا، صرف اسے جاتے دیکھا، جیسے ہر قدم کے ساتھ کوئی بھید اور گہرا ہو رہا ہو۔ اس دن کے بعد خرم بھائی کے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ اب یہ صرف ریڑھی، کوئلے اور تکوں کی کہانی نہیں تھی، اب یہ اس وجود کی کہانی تھی جو انسان ہوتے ہوئے بھی انسانوں سے الگ تھا۔ اور خرم کا دل اب دھن سے نکل کر کسی اور سمت جانے لگا تھا۔ خرم بھائی کے دن اب پہلے جیسے نہ رہے تھے۔ مزدوری تو وہ حسب معمول کرتے تھے، لیکن دھیان اکثر کہیں اور بھٹکتا رہتا۔ صبح کے وقت جب باقی مزدور ہاتھ میں اوزار لیے کام میں مگن ہوتے، خرم کی نظریں بے اختیار سورج کی چمک میں اس چہرے کو تلاش کرتی جو صرف دھند میں آ کر دکھائی دیتا تھا۔ شام ڈھلنے لگتی تو دل میں ایک عجیب سی بے چینی بڑھنے لگتی، جیسے کچھ ادھورا سا رہ گیا، جیسے کوئی وعدہ ہر روز دہرایا جاتا ہو۔ ریڑھی وہ اب کچھ وقت پہلے لے کر نکلتے، ہر چیز ترتیب سے سجاتے تاکہ جب وہ آئے کوئی کمی نہ رہ جائے۔ نورین اب روز آتی تھی، خاموش، بے سایہ، غیر انسانی، لیکن اپنے رویے میں ایسی اپنائیت لیے جو خرم کو رفتہ رفتہ کسی اندیکھی بندھن میں باندھنے لگی تھی۔ اب وہ صرف تکے کھانے نہیں آتی تھی، کچھ لمحے رکتی، خرم کی آنکھوں میں جھانکتی اور کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے سوال کرتی، تمہیں سردی نہیں لگتی؟ دن بھر تھکتے نہیں؟ کبھی کبھی خرم جواب بھی نہیں دیتے تھے، بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے تکے پیش کر دیتے اور وہ خاموشی سے کھاتی رہتی۔ پھر ایک رات وہ حسب معمول آئی، چہرہ کچھ زیادہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ خرم نے اس بار پوچھ ہی لیا، تم تھکی ہوئی لگ رہی ہو، سب خیریت ہے؟ نورین نے سر جھکائے جواب دیا، کبھی کبھی ماضی کے سائے آج کی تھکن بڑھا دیتے ہیں۔ پھر چند لمحے خاموش رہ کر بولی، آج تمہارے تکے میں وہ مہک کم تھی جو پہلے تھی، دل نہیں بھرا۔ خرم نے مسکرا کر کہا، آج تمہارے آنے سے پہلے ہی دھیان تم میں تھا، کوئلوں پر نہیں۔ نورین نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر نظریں چرا لی۔ اس رات پہلی بار خرم نے اس سے پوچھا، تمہارا نام نورین ہے نا؟ کیا تم صرف گوشت کھانے کی وجہ سے آتی ہو یا کوئی اور بات بھی ہے؟ نورین خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں انسانوں پر بھروسہ نہیں کرتی، وہ دکھ دیتے ہیں، وعدے توڑتے ہیں اور محبت کو کمزوری سمجھتے ہیں، لیکن تم الگ ہو۔ تمہارے تکے میں صرف مسالہ نہیں، احساس بھی ہوتا ہے، شاید اسی لیے میری بھوک بھی بدل گئی ہے۔ خرم کچھ دیر اس جملے کو سمجھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا،
شاید اس لیے کہ اب تم سے بھوکی مہمان نہیں میری عادت بن گئی ہو۔ نورین نے چونک کر خرم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں لمحے بھر کو نمی اتر آئی، لیکن وہ کچھ بولی نہیں، صرف تکے ختم کیے اور چل دی۔ اس بار خرم نے اسے روکا نہیں۔ اگلے دن وہ ریڑھی لے کر نکلا تو موسم کچھ بدلا تھا۔ دھند میں نمی کچھ زیادہ تھی اور ہوا میں کچھ بھاری سا۔ رات کا وقت جیسے پہلے سے خاموش ہو گیا۔ خرم کو ایک عجیب بے چینی نے گھیرا ہوا تھا۔ جب نورین آئی تو وہ معمول سے کچھ زیادہ خاموش تھی۔ کھاتے وقت نہ نظریں اٹھائیں نہ کوئی بات کی۔ خرم کو کچھ عجیب سا لگا۔ کھانے کے بعد اس نے آہستہ سے خرم سے پوچھا، اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو کیا دو گے؟ خرم نے فوراً جواب دیا، تم نے مانگا کب ہے، جو بھی چاہیے لے لو۔ نورین نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر بولی، تم میرا نام جانتے ہو، میری بھوک، میرا ماضی، میری اصل، لیکن تم نے کبھی خوف نہیں دکھایا، اس لیے اب میں تمہیں ایک سچ دینا چاہتی ہوں۔ خرم نے آہستہ سے کہا، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ نورین نے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند آسمان پر مکمل تھا۔ 14ویں کی رات تھی، روشنی سفید تھی اور ٹھنڈک بڑھ گئی تھی۔ پھر وہ خرم کی طرف مڑی اور بولی، جب چاند مکمل ہوتا ہے میری اصل کچھ لمحوں کے لیے ابھرتی ہے، میں انسان بننے لگتی ہوں۔ یہ ایک سزا ہے اور ایک امید بھی۔ اگر اس لمحے کو انسان سچے دل سے مجھ سے محبت کرے تو میں ہمیشہ کے لیے انسان بن سکتی ہوں، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو ہر 14ویں رات میں آدھی انسان آدھی جنزادی بن کر رہ جاؤں گی اور ایک دن مکمل مٹ جاؤں گی۔ خرم کی زبان جیسے بند ہو گئی۔ وہ نورین کو دیکھتے رہے اور اگلے ہی لمحے ان کے سامنے نورین کا چہرہ آہستہ آہستہ انسانی رنگ اختیار کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں اب سرمئی نہیں رہیں، بال سادہ ہو گئے اور جلد کی سفیدی میں زندگی اترنے لگی تھی۔ وہ آدھی روشنی میں کھڑی تھی، آدھی دھند میں چھپی ہوئی۔ خرم نے آہستہ سے کہا، اگر سچ سننا چاہو تو میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تم جنزادی ہو یا انسان مجھے فرق نہیں پڑتا، تم وہ ہو جس کی آمد نے میرے ساکت دنوں کو معنی دیے۔ نورین نے آنکھوں میں آنسو لیے خرم کو دیکھا۔ یاد رکھنا، محبت میرے لیے نجات ہو سکتی ہے یا ایک نئی قید۔ اور اس رات کے بعد کچھ نہ رہا جیسے پہلے تھا۔ خرم کے دل نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، وہ اگلی 14ویں کے چاند پر ظاہر ہونا تھا۔ اس رات خرم دیر تک جاگتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں نورین کا چہرہ تھا، آدھا انسان آدھا سایہ۔ وہ لمحہ جب اس کی آواز میں التجا تھی اور وہ خاموشی جس میں خرم نے اپنی سچائی کہی تھی۔ انہیں یقین نہیں تھا کہ جو کچھ کہا وہ ایک جنزادی کو انسان بنا سکتا ہے یا نہیں، لیکن اتنا جانتے تھے کہ ان کا دل اب کسی شک میں نہیں رہا تھا۔ محبت ہو چکی تھی، وہ بے ساختہ، بے ارادہ اور مکمل تھی۔ نورین ان کے وجود کا حصہ بن چکی تھی، جیسے تکے کی دھونی میں چھپی کوئی مہک جو اب ہر رات سانسوں میں بس گئی ہو۔ اگلے دن خرم نے ریڑھی وقت سے پہلے لگائی، لیکن نظریں بار بار مسجد کے اس پچھلے حصے کی طرف جاتی جس کا ذکر نورین نے کیا تھا۔ ان کا دل بار بار کہتا کہ آج کچھ مختلف ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو شاید فیصلہ کرے گا کہ نورین انسان بنے گی یا ہمیشہ کے لیے دھند میں گم ہو جائے گی۔ شام ہوئی، کوئلے دہکنے لگے، دھواں اٹھنے لگا، لیکن نورین نہیں آئی۔ وقت گزرتا رہا، گاہک آتے گئے، لیکن خرم کی آنکھوں میں وہی سوال تھا، وہ آج کیوں نہیں آئی؟ کیا چاند کی وہ رات گزر گئی تھی؟ کیا ان کے اظہار محبت کی روشنی اس تک پہنچی بھی تھی یا وہ بیچ میں گم ہو گئی؟ پھر جب رات کا آدھا پہر گزر چکا، خرم نے ریڑھی سمیٹ لی، باقی تکے مسالے سب ویسے ہی چھوڑ دیے۔ ان کا دل اب کسی کھانے کسی دھندے میں نہ تھا۔ وہ سیدھے مسجد کی طرف نکلے۔ راستے میں سرد ہوا تیز ہو گئی تھی، دھند کی چادر مزید گہری اور دل کی دھڑکن جیسے قدموں سے آگے نکل چکی تھی۔ مسجد کے پچھلے حصے میں پہنچے تو سب کچھ ویران تھا، پرانی دیواروں، کھلی کھڑکیاں اور سناٹا ایسے جیسے کوئی صدیوں سے بول نہ سکا ہو۔ خرم نے آواز دی، نورین؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک اور بار پکارا، اس بار ذرا زور سے، لیکن ہوا کے سوا کچھ نہ ہلا۔ پھر ایک سایہ مسجد کے عقب سے نکلتا۔ آہستہ آہستہ چلتی نورین، لیکن اس بار وہ ویسی نہ تھی جیسے روز آیا کرتی تھی۔ اس کا لباس ادھورا، بال بکھرے ہوئے اور چہرے پر ایک گہری تھکن، جیسے وہ کئی دن سے سوئی نہ ہو یا شاید برسوں سے کوئی امید ختم ہو چکی ہو۔ اس نے خرم کو دیکھا، آنکھوں میں حیرت تھی، درد تھا، لیکن ایک روشنی بھی، بہت مدھم سی۔ خرم اس کی طرف بڑھے، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا، تم ریڑھی پر نہیں آئی، میں نے انتظار کیا۔ نورین نے آہستہ سے کہا، میں آئی تھی لیکن تمہیں دکھائی نہیں دی۔ میں اب ہر رات مکمل جن یا مکمل انسان نہیں رہتی۔ جب تک محبت مجھے مکمل طور پر قبول نہ کرے میں آدھی آدھی رہوں گی۔
خرم نے کہا، میں نے تو سب کچھ کہہ دیا تھا، تم نے سنا؟ نورین نے سر ہلایا۔ سنا، لیکن تمہاری محبت کو پرکھا جا رہا ہے۔ جنات کی دنیا میں محبت لفظ سے نہیں نیت سے قبول کی جاتی ہے۔ اگر تم سچ میں مجھے سمجھتے ہو تو میرے ساتھ یہاں تک آؤ جہاں تک کوئی انسان نہیں گیا۔ خرم نے کچھ نہ کہا، بس اس کا ہاتھ تھاما اور مسجد کے اس پیچھے والے حصے میں داخل ہو گئے جہاں برسوں سے کوئی نہیں آیا تھا۔ جھاڑیاں، ٹوٹی اینٹیں اور پرانی قبریں اس جگہ کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ ہوا رکی ہوئی تھی جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہاں ایک پتھریلا چبوترا تھا جہاں نورین نے خرم کو بٹھایا۔ یہاں میرا اصل چھپا ہے، میری سزا، میری بھوک، میرا دکھ۔ تم نے جو کہا وہ سچ تھا، لیکن اگر اس سچ پر عمل نہ کیا تو میں ہمیشہ کے لیے دھند میں بکھر جاؤں گی۔ نورین کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ خرم نے اس کا چہرہ تھاما۔ میں تمہیں چھوڑنے نہیں آیا، میں تمہارے ساتھ ہوں جب تک تم چاہو، جیسے بھی چاہو۔ اچانک چاند بادلوں سے نکل آیا، سفید روشنی نے ساری ویرانی کو چمکا دیا۔ نورین کے چہرے پر روشنی پڑی تو خرم نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں اب مکمل انسانی رنگ میں تھیں۔ اس کی جلد میں زندگی اتر آئی تھی اور اس کا بدن زمین پر ٹھیک سے کھڑا تھا، جیسے کسی نے اسے مکمل کر دیا ہو۔ وہ آہستہ سے بولی، تم نے مجھے مکمل کر دیا خرم، تمہاری محبت میرے لیے نجات بن گئی۔ خرم خاموش کھڑے اسے دیکھتے رہے، ان کے دل میں عجیب سی سکون کی لہر اتری۔ انہوں نے وہی کیا تھا جو ان کے بس میں تھا، اور اب سامنے جو کھڑی تھی وہ صرف ایک جنزادی نہیں، ایک حقیقت، ایک عورت تھی جو پیار کے ہاتھ تھامے نئی زندگی کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ اس رات مسجد کے پچھواڑے کوئی سایہ نہ بھٹکا، صرف چاندنی تھی اور دو انسان۔ اس رات کے بعد خرم بھائی کی زندگی جیسے مکمل طور پر بدل گئی۔ نورین اب جنزادی نہیں رہی تھی، وہ انسان بن چکی تھی، بالکل خالص، جیتی جاگتی عورت۔ لیکن خرم کے دل کے اندر ایک خوف اب بھی کہیں چھپا ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ایسی تبدیلیوں کے ساتھ آزمائشیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک نئی صورت میں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کی محبت نے نورین کو انسانی روپ میں لا کھڑا کیا تھا، مگر دنیا ابھی بھی اسے قبول کرے گی یا نہیں اس کا علم نہ تھا۔ نورین اب ہر رات آتی تھی، پہلے کی طرح خاموشی سے، لیکن اب وہ صرف تکے کھانے نہیں آتی تھی۔ وہ بیٹھتی، خرم کے ساتھ بات کرتی، گاہکوں کے لیے پانی رکھتی، مسالے سنبھالتی، کبھی کبھی کوئلے بھی خود دہکاتی۔ لوگ اسے دیکھتے، لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ نہ جان سکا کہ جو لڑکی خرم کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے وہ کل تک انسان نہیں تھی۔ خرم اب پہلے سے زیادہ زندہ دل ہو چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہ تھکن نہیں رہی تھی جو برسوں کی ذمہ داریوں نے بھر دی تھی۔ ان کی مسکراہٹ اب صرف رسمی نہیں رہ گئی تھی، بلکہ اس میں محبت کی سچائی شامل ہو چکی تھی۔ نورین کے آنے سے ان کی دنیا روشن ہو گئی تھی، لیکن یہ روشنی سب کو ہضم نہیں ہوتی۔ چند لوگوں نے یہ سوال اٹھانے شروع کر دیے۔ محلے کے کچھ بوڑھے کہنے لگے، یہ لڑکی روز آتی ہے لیکن اس کا کوئی گھر نہیں، نہ ماں، نہ باپ، نہ کوئی رشتہ دار۔ یہ خرم کے ساتھ بیٹھتی ہے، کام بھی کرتی ہے، لیکن ہے کون؟ خرم نے ان سوالوں کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ ان کے لیے نورین کا وجود ہی سب سے بڑی دلیل تھی۔ وہ جانتے تھے کہ نورین کو کسی سچائی کی گواہی دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی آنکھوں نے اس کی حقیقت دیکھی تھی۔ لیکن ایک رات جب نورین ریڑھی پر آئی تو اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے، جیسے کئی دن سے نیند نہ آئی ہو۔ خرم نے فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک نہیں؟ نورین نے آہستہ سے کہا، میں ٹھیک ہوں، بس کچھ دیر سے خواب آنے لگے ہیں، وہی پرانی جگہیں، وہی آوازیں، جیسے میری پرانی دنیا مجھے واپس کھینچ رہی ہو۔ خرم کا دل ڈوب گیا۔ تم تو اب انسان ہو، پھر یہ خواب؟ نورین نے نظریں جھکا لی۔ محبت نے مجھے انسان بنایا، لیکن میرے اندر جو ماضی چھپا ہے وہ کبھی کبھی باہر آ جاتا ہے۔ وہ مسجد، وہ سائے، وہ قبریں، سب ابھی بھی میرے ذہن میں قید ہیں۔ میں ان سے آزاد ہوئی، لیکن وہ مجھ سے آزاد نہیں ہوئے۔ خرم خاموش رہے، ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے جو نورین کے ان دکھوں کا مرہم بن سکتے۔ وہ صرف اس کا ہاتھ تھامے بیٹھے رہے اور دھیرے سے بولے، جب تمہارا ماضی جاگے تو مجھے جگا لینا، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر سائے، ہر دھند، ہر اندھیرے میں۔ نورین نے خرم کی طرف دیکھا اور پہلی بار مسکرائی۔ وہ مسکراہٹ کسی جنزادی کی نہیں، ایک عام سی لڑکی کی تھی جو زندگی سے ڈری ہوئی تھی، لیکن اب کسی کے سہارے پر چلنا سیکھ چکی تھی۔ چند دنوں بعد محلے کے مولوی صاحب نے خرم کو بلا لیا۔ بات سیدھی تھی، یہ لڑکی تمہارے ساتھ آتی ہے، تمہارے ساتھ بیٹھتی ہے، لیکن تم نے اسے نکاح میں نہیں لیا۔ لوگ باتیں بنا رہے ہیں، خرم نے سادہ لہجے میں کہا۔ مولوی صاحب، نکاح کرنے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، میں تو تب سے اسے اپنائے بیٹھا ہوں جب وہ انسان بھی نہ تھی۔ اب اگر نکاح کرنا ہے تو کل چاند کی 14ویں ہے، اسی رات پڑھا دیجیے گا۔
مولوی صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے کل آ جانا۔ اس رات خرم نے نورین سے کہا کل ہم نکاح کریں گے، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ نورین خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی اعتراض صرف اسے ہوتا ہے جس کے پاس کوئی اور راستہ ہو۔ میں تمہیں چن چکی ہوں، تم وہ روشنی ہو جو مجھے سایوں سے نکال لائے۔ اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں راضی ہوں۔ اگلے دن چاند مکمل تھا۔ نورین نے سفید کپڑے پہنے، بال سادہ باندھے اور خرم کے ساتھ مسجد پہنچی۔ وہی مسجد جہاں برسوں پہلے وہ سایہ بن کر رہتی تھی، آج وہیں انسان بن کر قدم رکھے۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا، 2 گواہوں نے دستخط کیے اور نورین اب خرم کی بیوی بن چکی تھی۔ لوگوں نے حیرت سے دیکھا، کچھ نے شک کیا، کچھ نے باتیں بنائیں، لیکن خرم اور نورین کے لیے وہ لمحہ سب سے مقدس تھا۔ ان کے درمیان جو تعلق تھا وہ کسی قانون یا رسم کا محتاج نہیں تھا، وہ محبت کا وہ روپ تھا جو خوف سے گزر کر قبولیت میں داخل ہوا تھا۔ اس نکاح کے بعد نورین نے خرم کے گھر آنا شروع کر دیا۔ ندیم بھائی جو یہ سب یادیں سمیٹ کر سنا رہے تھے کہتے ہیں کہ اب وہ ہماری بھابھی ہے، بالکل انسانوں جیسی مخلص، وفادار، ہر رشتہ نبھانے والی۔ نورین اب جنزادی نہیں رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک ایسا راز چھپا ہے جو صرف خرم جانتا ہے، اور شاید یہی راز ان کے درمیان کی محبت کو اور مضبوط بناتا۔ نکاح کے بعد نورین خرم بھائی کے ساتھ گھر آ گئی۔ ندیم بھائی بتاتے ہیں کہ جب وہ پہلی بار گھر آئی تو کسی نے کچھ نہیں پوچھا، سب نے بس اسے دیکھا اور مان لیا۔ ماں جیسا کوئی تھا نہیں، بہنیں چھوٹی تھیں اور بھائی تو سب نورین کے انداز اور انداز گفتگو سے ہی متاثر ہو گئے تھے۔ وہ نہ زیادہ بولتی تھی، نہ کسی سے بحث کرتی، بس خاموشی سے ہر کام میں ہاتھ بٹاتی اور سب کو اپنا سا لگنے لگی تھی۔ اس کی موجودگی سے گھر میں عجیب سی سکون کی لہر دوڑ گئی تھی، ایسا سکون جیسے برسوں کے بعد کسی نے اندر سے تھپکی دی ہو۔ خرم بھائی اب اور بھی زیادہ محنتی ہو چکے تھے۔ دن کی مزدوری کے بعد شام کو ریڑھی لگاتے، لیکن فرق یہ تھا کہ اب ان کے ساتھ نورین ہوتی تھی۔ وہ کبھی خاموشی سے بیٹھ کر تکے لگنے میں مدد کرتی، کبھی مسالہ لگاتی اور کبھی خود گاہکوں کو پانی دیتی۔ لوگ حیرت سے دیکھتے کہ خرم جو کبھی اکیلا تھا، اب اس کے ساتھ ایک ایسی لڑکی موجود ہے جو چپ چاپ اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ لیکن ایک رات خرم نے دیکھا کہ نورین کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی واپس آ گئی تھی۔ وہ چپ تھی جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ خرم نے پوچھا سب ٹھیک ہے؟ نورین نے آہستہ سے کہا کبھی کبھی کچھ یادیں واپس آتی ہیں، وہ جو مٹانی چاہی تھیں وہیں دل میں اترنے لگتی ہیں۔ خرم نے کہا تو کہہ دو، میں مٹا دوں گا۔ نورین مسکرائی، لیکن وہ مسکراہٹ مکمل نہیں تھی، اس کی گہرائی میں کچھ تھا، کچھ انکہا، کچھ ادھورا۔ چند دن ایسے ہی گزرے۔ نورین گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، لیکن اس کا دل کہیں اور ہوتا۔ ندیم بھائی کہتے ہیں کہ ایک دن وہ کچن میں روٹی بنا رہی تھی جب اچانک اس کا ہاتھ رک گیا اور ایک ٹک چھت کو دیکھنے لگی، جیسے کسی نے آواز دی ہو۔ سب نے نوٹ کیا، لیکن کسی نے کچھ نہ کہا۔ اگلی رات خرم بھائی کو نیند میں کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر اٹھے تو دیکھا نورین گھر کے پچھلے صحن میں کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ کوئی الفاظ بول رہی تھی جن کا مطلب خرم کو سمجھ نہیں آیا۔ وہ قریب گئی اور آہستہ سے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ نورین نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی کبھی کبھی ماضی کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، میں نہیں چاہتی لیکن وہ خواب میرے قدم روک لیتے ہیں۔ خرم نے اس کا ہاتھ تھاما، اب تم اس گھر کی ہو، میرا یقین تمہارے ماضی سے زیادہ طاقتور ہے۔ نورین نے سر جھکا لیا، لیکن اگلے دن وہ مزید خاموش ہو گئی۔ کھانے میں کم دلچسپی، کاموں میں بے دلی اور چہرے پر مستقل اداسی۔ خرم نے کئی بار پوچھا، لیکن وہ بس اتنا کہتی میں ٹھیک ہوں۔ پھر ایک رات جب چاند آسمان پر آدھا تھا، نورین نے خرم کو کہا مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ خرم نے کہا تو کہو، تمہارا ہر لفظ میرے لیے ضروری ہے۔ نورین نے آہستہ سے بتایا جب میں جن زادی تھی تو ایک وعدہ کیا تھا، ایک ایسا وعدہ جسے پورا کرنے کے بغیر میرا جنات کی دنیا سے رشتہ مکمل ختم نہیں ہوتا۔ نکاح کے بعد میں انسان بن گئی، لیکن وہ وعدہ میرے ساتھ جڑا رہا۔ اب وہ وعدہ اپنے انجام کا تقاضا کر رہا ہے۔ خرم نے پوچھا کیا وعدہ؟ نورین نے بتایا میں نے اپنی دنیا سے نکلتے وقت ایک دروازہ بند کیا تھا، وہ دروازہ جہاں سے جنات اور انسانوں کی دنیا کے درمیان ایک راہ گزر ہے۔ میں نے اسے بند کر دیا تاکہ واپس نہ جا سکوں، لیکن وہ دروازہ مکمل بند نہیں ہوا، وہ اب کھلنے لگا ہے اور مجھے اسے ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہوگا۔ اگر وہ دروازہ کھل گیا تو میری دنیا واپس آ جائے گی اور مجھے کھینچ کر لے جائے گی۔ خرم کا دل ڈوب گیا۔ تمہیں واپس جانا ہے؟ نورین نے کہا نہیں، لیکن اگر وہ دروازہ بند نہ ہوا تو میں انسان نہ رہ سکوں گی، مجھے خود جا کر اسے بند کرنا ہوگا۔ خرم نے فوراً کہا میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ نورین نے سختی سے انکار کیا، نہیں تم انسان ہو، تمہیں اس دروازے کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔
اگر تم وہاں گئے تو تمہارا جسم وہ بوجھ نہیں سہ سکے گا۔ خرم نے بہت اصرار کیا لیکن نورین نے صرف اتنا کہا، کل رات چاند مکمل ہوگا، مجھے جانا ہوگا۔ اگر میں واپس آئی تو ہمیشہ کے لیے تمہاری رہوں گی، اگر نہ آئی تو میری یادیں تمہارے ساتھ رہیں گی، کیونکہ محبت ختم نہیں ہوتی، بس روپ بدلتی ہے۔ ندیم بھائی بتاتے ہیں کہ اگلے دن نورین نے سارا دن خاموشی میں گزارا، گھر کے سب کام مکمل کیے، سب سے آہستہ آہستہ بات کی، اور شام کو جب سورج غروب ہوا سفید کپڑے پہنے، بال سمیٹے اور خرم کو آخری بار دیکھا۔ خرم نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، واپس آنا، میرے بغیر کچھ ادھورا رہ جائے گا۔ نورین نے صرف اتنا کہا، میں وعدہ کرتی ہوں، اور پھر وہ چلی گئی، مسجد کے پیچھے اندھیرے میں، اسی راستے سے جہاں کبھی وہ پہلی بار غائب ہوئی تھی۔ خرم بھائی دیر تک وہیں کھڑے رہے، آنکھیں اسی اندھیرے میں گڑی ہوئی تھیں جہاں نورین کی آخری پرچھائی تحلیل ہو گئی تھی، اور پھر وہ رات گزر گئی اور سورج نکلا، لیکن نورین کا کچھ پتہ نہ چلا۔ خرم کی آنکھوں میں وہی دھند واپس آ گئی تھی جو برسوں پہلے اس وقت آئی تھی جب باپ چلا گیا تھا۔ اب وہ پھر انتظار میں تھے، اور اس بار صرف ٹکوں کے گاہک کا نہیں بلکہ اپنی محبت کی واپسی کا۔ نورین کے جانے کے بعد خرم بھائی کی زندگی جیسے رک گئی تھی۔ وہ روز کی طرح ریڑھی لگاتے، کوئلے دہکاتے، مسالہ تیار کرتے، سیخیں سجاتے، لیکن سب کچھ جیسے بے جان تھا۔ نورین کے بغیر تکے بھی ویسے نہیں لگتے تھے، خوشبو میں وہ خاص مہک نہیں رہ گئی تھی۔ وہ لوگ جو روز آ کر تکے کھاتے تھے اب آتے تو تھے، لیکن خرم کی آنکھوں میں وہ روشنی نہ دیکھ کر چپ چاپ چلے جاتے۔ کسی نے کچھ پوچھا نہیں، کسی نے کوئی بات نہیں کی، سب جیسے سمجھ چکے تھے کہ خرم کسی ایسی جدائی میں ہے جس کے الفاظ نہیں ہوتے۔ ندیم بھائی بتاتے ہیں کہ وہ دن بہت بھاری گزر رہے تھے۔ نورین کے جانے کے بعد خرم بھائی نہ خود کو سنبھال پاتے تھے، نہ کسی سے بات کرتے تھے۔ وہ بس رات کو ریڑھی سمیٹ کر اس مسجد کے پچھلے حصے کی طرف جایا کرتے جہاں نورین نے جانے سے پہلے آخری بار پلٹ کر انہیں دیکھا تھا۔ وہ کئی گھنٹے وہاں بیٹھے رہتے، کبھی آواز دیتے، کبھی صرف خاموشی سے آسمان کو تکتے۔ چاند نکلتا، دھند چھاتی، اور خرم کی نظریں اسی دھند میں نورین کی شبیہ تلاش کرتی رہتی۔ ایک رات ندیم بھائی خرم کے پیچھے پیچھے مسجد گئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے، کچھ پوچھنا، لیکن وہاں پہنچے تو خرم بھائی فرش پر بیٹھے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے کسی اور دنیا سے رابطہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ندیم نے آہستہ سے پوچھا، بھائی آپ کو لگتا ہے کہ وہ واپس آئے گی؟ خرم نے بغیر پلک جھپکائے کہا، وعدہ کیا تھا اس نے، نورین وعدے نہیں توڑتی۔ ندیم کچھ نہ بولے، وہ جانتے تھے کہ خرم صرف امید سے نہیں یقین سے بات کر رہے تھے۔ ان کی باتوں میں جنون تھا، لیکن وہ جنون کسی تکلیف یا بے یقینی کا نہیں تھا، وہ یقین تھا ایک ایسی محبت کا جس نے ایک جنزادی کو انسان بنا دیا تھا۔ اسی رات خرم بھائی نے مسجد کے پیچھے ایک ہلکی سی سرسراہٹ سنی۔ وہ چونکے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ فوراً اس طرف لپکی جہاں نورین آخری بار دکھائی دی تھی۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آیا، لیکن ہوا میں وہی مہک تھی، جلتے کوئلوں، مسالے اور گوشت کی ملی جلی مہک جو نورین کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ خرم کی سانسیں رکنے لگی، انہوں نے زور سے پکارا، نورین! کوئی جواب نہیں آیا، مگر ایک سایہ جھلک دکھا کر غائب ہو گیا۔ خرم تیزی سے اس کے پیچھے دوڑے، لیکن وہ سایہ دھند میں تحلیل ہو چکا تھا۔ انہوں نے کئی بار پکارا، کئی بار زمین پر ہاتھ مارے، لیکن کوئی آواز واپس نہ آئی۔ وہ لوٹ آئے، مگر اس رات ان کی آنکھوں میں کچھ نیا تھا، ایک روشنی، ایک چمک جو کئی دن سے غائب تھی۔ ندیم بھائی کہتے ہیں کہ خرم بھائی نے اگلی صبح بتایا کہ وہ نورین کی موجودگی محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ کہیں دور نہیں گئی، وہ اب بھی وہیں ہیں، بس وہ لمحہ بھی نہیں آیا جب وہ مکمل صورت میں ظاہر ہو۔ چند دن ایسے ہی گزرے، خرم بھائی نے ریڑھی لگانا دوبارہ شروع کی۔ اب ان کے ہاتھوں میں وہی پرانی روانی آ چکی تھی، ان کی آنکھوں میں پھر سے انتظار کا رنگ تھا، لیکن اس بار وہ مایوسی کا نہیں تھا، وہ ایک پختہ بھروسہ تھا، جیسے خرم جانتے ہوں کہ ان کی محبت آزمائش میں ہے لیکن ٹوٹے گی نہیں۔ پھر ایک رات جب آسمان پر چاند آدھا تھا اور دھند ویسے ہی پھیلی ہوئی تھی، خرم نے مسجد کے پچھلے حصے میں ایک بار پھر وہی مہک محسوس کی۔ وہ وہاں گئے اور اس بار زمین پر کچھ پڑا ہوا نظر آیا۔ وہ نورین کی سفید چادر تھی جو اس رات اس نے پہن رکھی تھی جب وہ رخصت ہوئی تھی۔ خرم نے وہ چادر اٹھائی، آنکھوں سے لگا لی اور آنسو بہانے لگے۔ وہ آنسو کسی کمزوری کے نہیں تھے، وہ آنسو اس لمحے کی گواہی تھے جب ایک انسان اپنی محبت کی غیر موجودگی میں اس کا ساتھ محسوس کرتا ہے۔ چادر کے نیچے ایک پرچی دبی ہوئی تھی، اس پر کچھ لکھا تھا، میں قریب ہوں، بہت قریب، دروازہ بند ہو چکا ہے لیکن کچھ پردے ابھی باقی ہیں، جب چاند مکمل ہوگا میں پھر آؤں گی، تمہارا لمس مجھے کھینچ لائے گا، تمہارا انتظار میری رہنمائی کرے گا، تم نے میرا جسم انسان بنایا، اب تمہاری محبت میری روح مکمل کرے گی۔ خرم نے پرچی سینے سے لگا لی، اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ نورین واپس آئے گی۔ ان کی محبت نے اس دروازے کو بند کروا دیا ہے جو نورین کو جنات کی دنیا سے باندھتا تھا، لیکن ابھی ایک عمل باقی ہے۔
روح کی تکمیل، ایک اور چاندنی رات اور وہ لمحہ جب نورین واپس آئے گی ہمیشہ کے لیے۔ اس دن کے بعد خرم بھائی ہر رات مسجد کے اس حصے میں جاتے، چادر رکھتے، پرچی جیب میں رکھتے اور دھن کو دیکھتے۔ ان کی آنکھوں میں اب کوئی سوال نہیں تھا، صرف انتظار، صرف یاد اور صرف ایک دعا کہ جب وہ لمحہ آئے تو وہ وہیں موجود ہو۔ ندیم بھائی کہتے ہیں کہ خرم بھائی کا سکوت سب سے بڑی گواہی تھا اس محبت کی جو صرف انسانوں کے بیچ نہیں بلکہ دو دنیاؤں کے بیچ جنمی تھی۔ اور اب وہ لمحہ آ رہا تھا جب چاند مکمل ہوگا اور شاید نورین کی واپسی مکمل انسان کے روپ میں ایک نئی زندگی کی شروعات بن جائے گی۔ چاند مکمل ہونے کی رات قریب آ گئی تھی۔ خرم بھائی ہر دن اسی لمحے کی تیاری میں گزارتے تھے، جیسے کوئی سپاہی جسے معلوم ہو کہ جنگ کا آخری دن کب ہے۔ نہ ان کے چہرے پر تھکن تھی، نہ دل میں کوئی ڈر، بس ایک عجیب سا سکون چھایا ہوا تھا جو ان کے اندر کسی گہرے یقین سے جنم لیتا تھا۔ ہر رات وہ مسجد کے پچھواڑے جاتے، وہی سفید چادر ساتھ رکھتے، پرچی کو سینے سے لگا کر خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھتے اور اسی مہک کا انتظار کرتے جس نے پہلی بار نورین کو ان تک پہنچایا تھا۔ ندیم بھائی کہتے ہیں کہ وہ رات کچھ الگ تھی، ساری فضا میں غیر معمولی خاموشی تھی، نہ کتے بھونکے، نہ کوئی آہٹ سنائی دی، چاندنی جیسے زمین پر اتر آئی ہو، پورا گاؤں جیسے نیند کی گہری چادر اوڑھے ہوئے تھا، مگر خرم کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ سفید چادر کندھے پر ڈالے دھیرے دھیرے اسی راستے کی طرف بڑھے جہاں سے نورین پہلی بار دھند میں گم ہوئی تھی۔ مسجد کے عقب میں پہنچ کر وہ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور دھند آہستہ آہستہ زمین کو ڈھانپنے لگی تھی۔ ہوا میں پھر وہی مہک اٹھی، جلتے کوئلے، مسالے اور نورین کی موجودگی کی۔ خرم نے سانس تھام لی، ان کی نظریں دھند کے اس کنارے پر جم گئیں جہاں سے کئی بار انہوں نے نورین کو آتے یا جاتے دیکھا تھا۔ لمحے گزرنے لگے مگر دھند خاموش رہی۔ پھر ایک ہلکی سی چاپ سنائی دی جیسے کوئی ننگے پاؤں چل رہا ہو۔ خرم نے پلکیں جھپکیں، آنکھوں کو تیز کیا اور سامنے ایک سایہ ابھرتا دکھائی دیا۔ وہی قامت، وہی انداز، لیکن اس بار وہ سایہ نہیں تھا، وہ ایک مکمل وجود تھا۔ نورین مکمل انسان کے روپ میں چادر میں لپٹی، مگر چہرے پر وہی پہچانی ہوئی آنکھیں جن میں اب خوف نہیں سکون تھا۔ خرم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر وہ کچھ نہ بولے۔ نورین آہستہ آہستہ ان کے قریب آئی اور جیسے ہی خرم نے اس کا ہاتھ تھاما وہ لمحہ مکمل ہو گیا جس کا وعدہ برسوں پہلے ایک جنزادی نے انسان سے کیا تھا۔ نورین نے آہستہ سے کہا، دروازہ مکمل بند ہو گیا ہے، میں واپس نہیں جا سکتی اور اب جانا بھی نہیں چاہتی۔ تم نے مجھے صرف دنیا دی، تم نے مجھے میں دی، اب میں وہ ہوں جو صرف تمہارے ساتھ مکمل ہے۔ خرم نے اس کے چہرے کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، اب تم صرف میری ہو، جیسی بنائی گئی ہو، جیسی تم نے خود کو میرے لیے چنا ہے۔ وہ رات خرم اور نورین نے مسجد کے پچھواڑے اسی خاموشی میں گزاری جس خاموشی نے ان کے بیچ کی ساری چیخوں کو سنا اور چپ چاپ قبول کر لیا۔ نہ کسی دعا کی ضرورت رہی، نہ کسی عمل کی۔ وہ جو برسوں کی بھوک، سایہ، دھند اور ڈر سے گزر کر آئی تھی اب گوشت اور وجود میں بدل چکی تھی، مکمل عورت، مکمل ساتھی۔ اگلے دن خرم بھائی نورین کو لے کر واپس گھر آئے۔ ندیم بھائی کہتے ہیں کہ وہ دن ہم سب کے لیے عید جیسا تھا۔ نورین وہی بھابھی تھی لیکن اب اس کے اندر ایک نئی روشنی تھی۔ وہ مسکراتی تھی، سب کے ساتھ بات کرتی، بچوں کو گود میں اٹھاتی اور محلے کی عورتوں کے ساتھ چولہے پر کھڑی ہنستی بھی تھی۔ محلے کے لوگ جو پہلے سوال اٹھاتے تھے اب خاموش تھے۔ نورین کی آنکھوں میں ایسی معصومیت تھی جو سوالوں کو خود ہی ختم کر دیتی تھی۔ وہ جنزادی جو کبھی صرف گوشت کھاتی تھی اب خرم کے ساتھ چائے پیتی تھی، روٹی بناتی تھی اور اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی بھوک باقی رہ گئی تھی، ساتھ نبھانے کی۔ خرم بھائی کی ریڑھی اب ایک مشہور جگہ بن چکی تھی۔ لوگ دور دور سے صرف اس لیے آتے تھے کہ وہ تکے کھائیں جو ایک زمانے میں ایک جنزادی کو انسانی دنیا سے باندھنے کا ذریعہ بنے تھے۔ نورین کبھی پیچھے بیٹھ کر مسکراتی، کبھی خود پانی دیتی اور کبھی خرم کے ہاتھوں پر مہندی لگاتے ہوئے کہتی، تمہارے ہاتھوں میں ذائقہ ہے اور میری قسمت میں تم ہو۔ برسوں گزر چکے ہیں، نورین اب خرم کی بیوی نہیں، زندگی کی ساتھی ہے۔ بچے بھی ہیں، گھر بھی ہے، لیکن ایک بات آج تک خرم بھائی نے کسی کو نہیں بتائی۔ نورین کی آنکھوں میں چاندنی رات کو آج بھی ایک ہلکی سی روشنی چمکتی ہے، جیسے وہ اپنے اندر کچھ بچا کے رکھے ہوئے ہو، ایک ایسا راز جو صرف خرم جانتا ہے۔ ندیم بھائی کہتے ہیں، میں نے بہت سی کہانیاں سنی لیکن خرم بھائی اور نورین کی محبت کو کبھی الفاظ میں نہیں باندھ سکا۔ یہ صرف ایک جنزادی اور انسان کی کہانی نہیں، یہ اس بھوک کی کہانی ہے جو پیٹ سے نہیں دل سے جڑی ہوتی ہے۔ یہ اس لمس کی کہانی ہے جو صرف گوشت نہیں روح کو چھوتا ہے۔ نورین آج بھی کبھی کبھار مسجد کے پچھلے حصے میں خاموش بیٹھتی ہے، خرم اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، دونوں خاموش رہتے ہیں۔ دھند چھاتی ہے، چاند نکلتا ہے اور ایک کہانی جو کبھی دھند میں شروع ہوئی تھی اب چاندنی میں مکمل ہو چکی ہے۔ نہ سایہ باقی ہے، نہ خوف، صرف محبت ہے، خاموش، مکمل اور ہمیشہ کے لیے زندہ۔